ہمارے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ العرب، ادب کی ایک کتاب ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نفحۃ العرب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، العلم لا یؤتی کا بعضا حتی یؤتی کل کا، کہ جب تم اپنے آپ کو مکمل طور پہ علم کے اوپر نچھاور نہیں کرو گے اس وقت تک علم تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ جب انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ تن من دھن علم کے اوپر قربان کر دیتا ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں سب کچھ علم کی خاطر قربان کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، اور جب تک اپنے علم کو وقت نہیں دیں گے، کتابوں کے مطالعہ کا ذوق نہیں بنے گا، اس وقت تک ہمیں علمی اعتبار سے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اور جب ہم اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اکابرین نے جن قربانیوں کے ساتھ، جن مشقتوں کے ساتھ علم حاصل کیا، وہ قربانیاں ہمیں بالکل میسر نہیں ہیں۔ وہ مشقتیں، وہ مجاہدے ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین کو یہ پنکھوں کی سہولت کہاں میسر تھی؟ ہمارے اکابرین کو یہ ٹیوب لائٹ کی سہولت کہاں میسر تھی؟ ہمارے اکابرین کو یہ ماربل اور قالین کارپیٹ کی سہولت کہاں میسر تھی؟ ہمارے اکابرین کو ٹھنڈے پانی کی مشین کہاں میسر تھی؟ اکابرین نے چراغ کی روشنی کے اندر کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اکابرین نے گرمی سردی کو برداشت کرتے ہوئے علم اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ اکابرین تمام تر مشقتیں صرف اور صرف علم کی وجہ سے حاصل کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ لینے کے لیے گئے تو وہاں کے ناظم سے جا کے بات کی کہ حضرت مجھے داخلہ دے دیں، تو ناظم نے فرمایا کہ اس وقت داخلے مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبند بستی کے اندر جتنے بھی مکانات ہیں، ہر بندے نے ایک طالب علم کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، کھانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اب پوری دیوبند بستی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں جو مزید کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کر سکے، لہٰذا ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ میں نے ناظم سے بات کی کہ آپ مجھے مشروط داخلہ دے دیں، میں کھانے کا اپنا انتظام خود کروں گا، پڑھائی کے لیے، آرام کرنے کے لیے مدرسے کے اندر وقت گزاروں گا، آپ کو مشروط داخلہ مل جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر عصر تک، مغرب کے بعد مطالعہ، عشاء کے بعد تکرار، پورا دن مدرسے کے اندر طلباء کے ساتھ مشغول رہتا، اسباق پڑھتا، مطالعہ کرتا، تکرار کرتا۔ جب سارے طلباء سو جاتے تو میں مدرسے کی چار دیواری سے باہر نکلتا، دیوبند بستی کے اندر چند فروٹ اور سبزیوں کی دکان تھی، ان دکانوں کے پاس چلا جاتا، وہاں فروٹ اور سبزیوں کے چھلکے پڑے ہوتے، مجھے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، میں ان چھلکوں کو اٹھا کے ایک جگہ بیٹھ کر پانی کے ساتھ صاف کر کے دھو کے استعمال کر لیتا تھا، یوں اپنا گزارا چلایا کرتا تھا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پورا ایک سال چھلکے کھا کے گزارا کر لیا، لیکن اپنے ایک سبق کا بھی ناغہ نہیں ہونے دیا۔ یوں قربانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا تھا۔